در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، آنے والی ان کی سواری آنے والی کی سواری پھول ناتوں کے گھر سجا دوں، پھول ناتوں سے گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، روئے پاک خیر بصیر روزہ پاک خیر بصیر سامنے میرے آقا قدر ہے، سامنے میرے آقا قدر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر کیسے یوں ہی لٹا دو،
گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی پھر نظر ہوگی مدینے پھر سے جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. اگر جانا غم کے ماروں کا. مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر. غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر. تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے جگمگائیں گے. تیرے ظلمت قدے میں بھی
ستارے جگمگائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جزاک آپ نے پڑھا بھی احمد رضا؟ ابھی پڑھتے ہیں، ایک میں دو چار باتیں اور بتاؤں پھر آپ کی طرف آتے ہیں تو ذرا اور لطف آ جائے گا۔ میں بھی جب کمرے میں تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں ہم نے اتنا ذکر ابھی کیا ہے تو ظہور امام محمد مہدی ان کی کچھ علامات بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے، ورنہ مضمون ادھورا لگتا ہے۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کی چند علامتیں وہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، اور یہ عقائد اہل سنت و جماع، عقائد اہل سنت والجماع اور عقائد اہل تشیع، سب یہ عقائد میں متفقہ ہے کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی تائید و تصدیق کے لیے، تائید اور تصدیق کے لیے آپ کے سر پر ایک بادل سایہ فگن ہوگا، جہاں جیسے آپ چلیں گے بادل ساتھ چلتا جائے گا، اور جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، حاذا المہدی، کیا آ رہی ہوگی؟ حاذا المہدی خلیفۃ اللہ، بادل میں سوال ہے، منادی کی آواز ہے، حاذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کر دیں، یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ اور پھر آپ ایک خشک بانس زمین میں گاڑیں گے، خشک بانس، خشک جیسی گاڑیں گے اسی وقت سرسبز ہو جائے گا اور برگبار لے آئے گا۔ پھر آپ سے نشانی کا مطالبہ کیا جائے گا کہ نشانی بتائیں۔ لوگ تو مطالبہ کریں، ان سب چیزوں کے بعد بھی لوگ مطالبہ کریں تو مطالبہ کریں گے تو وہ اپنے ہاتھ سے فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے۔ کیا؟ پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو پرندہ ان کے سامنے آ گرے گا۔ بھائی پرندہ ان کے سامنے آ گرے گا اور ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، حضرت امام محمد مہدی سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مدینہ اور مکہ پہنچے گا تو اس کو، پورے لشکر کو زمین میں اللہ دھسا دے گا، دھس جائے گا۔ یعنی ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور پھر لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے نباتات اگائے گی، برکتوں کا ظہور کرے گی۔ اور ایک اور بڑی خاص نشانی ہے وہ یہ کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں ایک مدفون خزانہ ہے، ایک خزانہ دفن ہے، وہ ہے رتاج الکعبہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ رتاج الکعبہ۔ اسے نکالیں گے اور فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ یہ اس حدیث کی تشریح ہوگی کہ اگر میرے پاس احد کا پہاڑ سونے جتنا ہوتا تو میں بھی لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہوگا کہ جس طرح دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹ گیا تھا، شق ہو گیا تھا، اسی طرح دریائے نیل حضرت امام محمد مہدی کے زمانے میں بھی شق ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو سب علامات بتا رہا ہوں۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈے مغرب کی طرف سے لشکروں سمیت مظاہرے، اس کو ہم اتحادی افواج بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اتحادی افواج بھی کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈے لشکروں سمیت آئیں گے، اتحادی فورسز وہ آئیں گے، اور اس لشکر کا جو سردار ہوگا، جو کتابوں میں آتا ہے وہ چاہے کہ قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ ابھی کندہ قبیلہ ظاہر ہے کہ حضرت یافس کی قوم، حضرت نوح کے بیٹے تھے، حضرت حام، حضرت سام، سب کی قومیں ہیں، کوئی مشرقی افریقہ ہے، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی اس طرح کے قوم، تو سب آدم، بچے تو سب آدم کے ہیں۔ تو اس میں کندہ قبیلہ کوئی ہوگا، کوئی مغرب کی طرف سے نمودار ہوا ہے تو کوئی قبیلہ مغرب کی طرف سے ہی ہوگا۔ آپ کو یہ نہیں پتہ، شاید اینگلو اورینٹل میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو انگریزوں کے بھی بڑے قبائل رہے، بڑے قبیلے رہے ہیں۔ تو اس میں کون سا قبیلہ ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، فرات وہ خشک ہو جائے گی،
اور ان کے ظہور کے وقت ایک روشن اور دمدار تارہ ظاہر ہوگا، روشن دمدار تارہ ظاہر ہوگا، اور جو ظہور ہوگا وہ رمضان میں ہوگا، رمضان المبارک میں ہوگا، پہلی تاریخ کو، یکم رمضان المبارک۔ اس یکم رمضان کو چاند گرہن لگے گا، ہاں چاند جیسے نمودار ہوگا اسے گرہن لگ جائے گا، اور 15 تاریخ کو رمضان المبارک کی سورج گرہن ہوگا۔ یکم کو چاند گرہن ہوگا، حالانکہ چاند نکلا ہے، اس کو گرہن لگ جائے گا، اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، یہ دو اسی رمضان میں ہی ہوگا۔ اور یہ ہوگا کہ اب اگر آپ اس وقت ایسٹرانومی کے لوگ بیٹھے ہوئے تو کہیں یہ اٹس ناٹ پاسبل، دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ اٹ از پاسبل، اٹ از ناٹ پاسبل ان یور آئیز بٹ ان مائی آئیز اٹ از پاسبل، کیونکہ یہ ایسٹرانومی کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، چاند اور سورج گرہن ایک ساتھ نہیں لگتے 15 دن میں، تو کام ہی وہی کرنا ہے جو ہو نہیں سکتا۔ اگر جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہوتا تو مہدی کیوں آتے، جو نہیں ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے جب تو آئیں گے۔ یہ ہم آپ کے اس پہ تھوڑی چلیں گے جو ہو نہیں سکتا، گانا تو اچھا ہے کہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے، گانے میں اچھا ہے ہو نہیں سکتا، سنا آپ نے، لیکن ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا، اور وہی کام ہوگا کہ جو آپ سمجھیں کہ جو نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پھر دیکھیں نا بھئی یہ کیسے ممکن ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگ پرسوں مولا علی کے یوم شہادت پر جو منقبت پیش کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ بتائیں، آپ تو اسی وقت آئے تھے، اسی وقت ہی آئے ہیں، لاہور سے تشریف لائے، ہماری محبت میں، اور خیر ہماری محبت میں کیا، رسول اللہ کی بلائے گئے ہیں، ان بیچاروں کو بھی ان سے نفرت کرنے والے لکھ رہے ہیں، لکھتے رہے، ابھی تو ان کی مقبولیت شروع ہوئی ہے، جب ان سے نفرت ہوگی، ابھی تک نہیں تھی ان کی مقبولیت، اب شروع ہوگی۔ نفرت کا ہونا ضروری ہے مقبولیت کے لیے، سب دوست ہو جائیں تو منافق ہیں آپ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ آپ پر منافق ظاہر کر رہا ہے کہ کون تھے، وہ آپ پر ظاہر کر رہا ہے کہ منافق کون تھے، جو آپ کو بڑے ہاں کرتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، یہاں آ گئے تو آپ کے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو منافقت پتہ چلے گی ان کی۔ بھائی آپ تو رسول کا کلام پڑھنے آئے، جس کے بعد بھی جائیں، تو ان کو رسول کے کلام سے معاذ اللہ، یہ رسول کا کلام نہیں سننا چاہتے۔ ہم تو کہتے کہ کوئی اگر فرانس کے کلیسا میں جا کے بھی نعت پڑھے گا ہم اس کو سنیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے فرانس کا کلیسا ہے، ہم یہ دیکھیں گے نعت پڑھ رہا ہے وہاں پر، ذکر رسول کا، تو ذکر رسول سے نفرت تو نہ کرو نا یار، یہ جس کی بھی محفل ہے، محفل تو رسول کی ہے، سجا لو تم بھی ایسی محفل گھر گھر، یہ تو توفیق کی بات ہوتی ہے، ابھی تو بات کی توفیق کی، توفیق ہی نہیں ہے، توفیق ہے صرف کامنٹ کرنے کی برے، تو اس میں تھوڑی عثمان تھوڑی چل جائے گا عامر کے پاس سے، احمد رضا تھوڑی چل جائے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ منافقت ظاہر ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس میں جو چیز نہیں ہو سکتی اس چیز کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ پھر مشرق کی طرف سے ایک آگ، مشرق کی طرف سے ایک آگ جو ہے بہت بڑی آگ 3 یا 7 دن کے لیے مسلسل لگی رہے گی، یہ وہ آگ نہیں ہوگی جو آسٹریلیا کے جنگلات میں لگ جاتی ہے، نہیں، باقاعدہ ایک آگ ہوگی مشرق کی، مغرب سے۔ اور ایک شام میں بستی ہے ہرستہ، ہرستہ یہ حلب جہاں پر ہے، حلب کے قریب واقع ہے ہرستہ، اس بستی کو دھسا دیا جائے گا، وہ دھس جائے گی، اور خراسان کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، اور وہ یعنی کہ خوارج میں سے بھی ہوں گے، وہ بہت سارے لوگ، تو یہ ساری علامات ہیں۔ ان علامات کو سامنے رکھا جائے تو ابھی بہت وقت باقی ہے، لیکن میں بار بار اس لیے بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہوگی، یقیناً ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا زمانہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایک دم ختم ہو جائے اور پتھروں کے زمانے میں لوگ چلے جائیں، ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی چیز۔ دیکھیں ایک زمانے میں آپ کو یاد پڑتا ہوگا کہ جب 1999 آیا تو لوگوں نے کہا 2000 کیا ہوگا، یہ تو سب 0 ہو جائیں گے کمپیوٹرز، یہ ہو رہا تھا نا، مگر نہیں ہوئے، 2000 آیا۔ اسی طرح یہ کہا گیا ایک خاص مخصوص کیلنڈر کے تحت کہ 2020 میں دنیا تباہ ہو جائے گی، نہیں ہوا۔ 2012 میں کہا گیا دنیا تباہ ہو جائے گی، نہیں ہوا۔ تو دیکھیں آپ جو کہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو ہم تو یہ بڑا لکی ایئر بھی قرار دیا گیا، اور کتنا برا تھا، یعنی 2020 سے لے کر 2021 تک اب جو حالات ہیں یہ لکی ایئر ہے، کووڈ آ گیا، سب کچھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ
دجال کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دوائی بانٹتا پھرے گا سب جگہ. ایک ایسی وبا نکلے گی کہ اس کی دوا اس کے پاس ہوگی اور وہ سب کو دے گا دوا, تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑا مسیح ہے, مسیح ہے, مسیح ہے, مسیح ہے. تو یہ جو کووڈ پھیل رہا ہے جس طرح, اور پھیل بھی رہا ہے, وہ پھیلایا بھی جا رہا ہے, تو جیسا بھی ہو رہا ہے, بہت سی چیزیں انسان جانتا ہے, بول نہیں سکتا, لیکن پھیلایا بھی جا رہا ہے. تو پھیلایا بھی جا رہا ہے اور پھیل بھی رہا ہے. اس کے تحت یہ ممکن ہے کہ وہ دوائی بھی بانٹنے والا آ جائے. اب مگر بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو علامات. دیکھیں, ہم طالب علم ہیں, ہمیں وہی کچھ بتانا ہے جو ہمارے نبی نے بتایا. ہم ان باتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے ہوگا, اس طرح سے ہوگا, اس طرح سے ہوگا. لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ ان کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا, کیونکہ خشک ہو چکا ہوگا. ابھی آپ کو بتائیں دریائے فرات خشک ہو چکا ہوگا, معین عالم کریمی صاحب, اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا. اور سونے کا پہاڑ جب نکلے گا تو لوگوں کو اس کی خبر ہوگی, اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے. تو تین آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کے حصول کے لیے تینوں اپنے لشکروں کے ساتھ جنگ کریں گے. اور ان تینوں لشکروں میں اس قدر قتال ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے. ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے اس لوٹ مار کے لیے. تو لگتا ہے کہ کوئی قحط سالی ہوگی, کوئی خشک زمانہ ہوگا, کوئی ایسا دور ہوگا کہ اب یہ سب کچھ, یعنی آپ کو پتہ ہے امریکہ پورا یا جو برطانیہ کمپیوٹر پہ چل رہا ہے. ہر چیز ان کی کارڈ پر ہے, کمپیوٹر پر ہے. اگر سمجھو یہ سب مشینیں فیل ہو جائیں, ساری لفٹیں رک جائیں گی, ساری ٹرینیں رک جائیں گی, جہاز رک جائیں گے, مطلب انہوں نے ہر چیز کو سائنس پر چھوڑ دیا نا. ہر چیز سائنس پہ نہیں چھوڑتے, ہر چیز سائنس پہ نہیں چھوڑتے. ہر چیز چپے لگا کے بایو میٹرک اسی پہ چکروں میں نہیں رہتے. اور کچھ چیزیں ویسی چھوڑ دیں. کاغذ کو کاغذ رہنے دو, پیپر لیس نہیں ہو. اب پیپر لیس سسٹم ہے ہمارے پاس, جی ہمارے پاس, ہم پیپر لیس ہیں. پیپر تو چاہیے ہوگا, لکھنا تو پڑے گا, اعمال تو لکھے جا رہے ہیں, واٹس ایپ پہ تھوڑے آئیں گے. لکھنے کے لیے تو قلم تو چاہیے. قلم کی ہمیشہ عزت رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم, سورہ قلم ہے ہمارے یہاں, سورہ قلم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا اکتب, لکھ. تو قلم لکھ رہا ہے, قلم کاغذ پہ لکھ رہا ہے, چل رہا ہے کاغذ پہ, مسلسل چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, ادھر بھی چل رہا ہے, ادھر بھی چل رہا ہے. جو اچھا لکھ رہا ہے, جو اچھا بول رہا ہوں ادھر چل رہا ہے, جو اچھا بول رہا ہوں ادھر چل رہا ہے, جو برا بول رہا ہوں ادھر چل رہا ہے, لکھ رہا ہے, لکھنے والا لکھ رہا ہے. کرامن کاتبین موجود ہیں, قلم موجود ہے. تو یہ بات لکھیے کہ جب یہ آخری ایک بات اور بتا دوں کہ جو بھی وہاں پر حاضر ہوگا 99 میں سے 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے, لیکن سونا نہیں لے پائیں گے, وہ وہیں پڑا رہ جائے گا. یہ بھی علامات میں سے. اور ایک اور علامت یہ کہ بے دینی عام ہوگی. بے دینی عام, اس لیے یہاں میں کہتا ہوں جب یہ سب چیزیں سوچتا ہوں کہ شاید ٹیکنالوجی ہوگی, بے دینی عام ہوگی, کفر عام ہوگا. ممالک میں گھبرائیے گا مت اس بات سے, لیکن سارے ممالک میں نصارہ کی عملداری قائم ہوگی. قانون نصارہ سارے ممالک میں ہو جائے گا. اور اسی ملک میں یعنی شام سے ایک شخص ایسا ہوگا جو سیدوں کا قتل عام شروع کرے گا. سیدوں کے قتل عام کے شروع ہونے سے ہی امام محمد مہدی تشریف لائیں گے. ابھی تو سید ہیں موجود, اور نصارہ کی جماعت سے روم کے بادشاہ کی صلح بھی ہوگی, بہت کچھ ہوگا. رومن امپائر دوبارہ طاقت پکڑیں گے, جو روم ہے, اٹلی ہے, ادھر سے دوبارہ طاقت پکڑی جائے گی. دوبارہ سے وہی مسیحت ہوگی, تمام چیزیں ہوں گی. لیکن امام محمد مہدی سے جب یہ سادات کا قتل عام ملک شام میں شروع ہوگا, تو امام محمد مہدی کا ظہور ہوگا. یہ ظہور برحق ہے, یہ ہونا ہے. اس پر مسلمانوں کے کسی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جو میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں ان میں بھی کسی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں. باقی اپنی اپنی روایات ہیں, کچھ بہار الانوار میں ہے جو اہل تشیع کی مشہور ترین کتاب. امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی دجال آئے گا. جی دجال نہیں, دجال تو آ چکا. دجال اس وقت جکڑا ہوا ہے ایک جزیرے میں, اور اس کو کاندھوں سے لے کر ہاتھ تک اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک بہت مضبوط اور بھاری زنجیروں میں جکڑ کر ایک جزیرے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. اس کی وہ کہتا ہے کہ عنقریب یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. تو وہ سبجیکٹ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں سبجیکٹ موجود ہے, تو اس کو قتل کرنے کے لیے آبجیکٹ بھی موجود ہوگا. تو پہلے سے تو آبجیکٹ بھی موجود ہے. آبجیکٹ جکڑا ہوا نہیں ہے, آبجیکٹ غائب ہے, نظر نہیں آ رہا. آبجیکٹ غائب ہے. غائب سے مراد یہ کہ اس کا ظہور نہیں ہوا ابھی. کہاں پر ہے, کدھر ہے, اللہ بہتر جانے, اللہ بہتر. ہمیں اس میں نہیں پڑھنا,
حضرت عیسیٰ کہاں ہیں کدھر ہیں ہم اتنا جانتے ہیں, چونکہ رسول اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ دوسرے آسمان پر ہے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. ہاں یہ بھی جو ہے نا ہمارا تو ہے عقیدہ, ہمارا عقیدہ نہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تمہیں پتہ ہے نا کہاں ہے, دوسرے آسمان پر ہے, کیونکہ رسول اللہ مل گیا ہے نا. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر حضرت دیدی سے ملاقات, چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ہوئی, اور ساتویں پر جو ہے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. تو یہ آپ کی ملاقاتیں ہیں. تو اگر یہ سب چیزیں ہم لوگ مانتے ہیں تو پھر ہم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد مہدی بھی سبجیکٹ موجود ہے تو آبجیکٹ بھی موجود ہے, وہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں. لیکن چونکہ اللہ کا بھی حکم نہیں ہے, اللہ کا ابھی حکم نہیں ہے. اور یاد رکھیں ایک بات آخری, کوئی بھی اگر اپنے آپ کو دعوے بہت کیے لوگوں نے میں مہدی ہوں میں, وہ سید زیادہ ہوگا, سید ہوگا, ہاں لازمی ہے, آل رسول میں سے ہوگا. یہ اعزاز صرف انہیں اور اس کی ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہوں گی. تو بہت احتیاط کے ساتھ اس معاملے پر کلام کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے احتیاط کے ساتھ اس لیے کلام کیا, میں کر سکتا ہوں کہ مجھے احتیاطیں پتہ ہیں, کیونکہ یہ بڑا نازک عقیدہ ہے, بہت حساس راستہ ہے. اس پر چلنے کے لیے عقائد کی پختگی, یقین کی ڈٹرمنیشن اور ایمان کی علامات کا ظاہر ہونا ضروری ہے. اور یہ ہاں آداب کا بڑھ, اور ایسے موقع پر جب پڑھا جائے تو بھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا, میری دلی تمنا ہے کہ اگر آپ وہ نعت بھی پڑھ دیں تو وہی نعت پڑھ دیں, کیونکہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. جی اللہ چمکا دے میرا دل, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. غلام نبی غلام نبی خلد میں جا بسے گا, جہنم میں آقا کا منکر جلے گا, اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا, جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بس چرچا رہے گا, بس چرچا رہے گا. اوپر خاک ہو جائے جل جانے والے, پڑے خاک
بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے صاحب آپ ہمیشہ دعا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے تیرا کھائے تیرے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے یا رسول اللہ تیرا کھائے تیرے غلام یا ابی بکر صدیق تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے یا فاروق اعظم تیرے غلاموں سے الجھے یا عثمان غنی تیرے غلاموں سے الجھے اور یا مولا علی تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے عجب عجب کھانے غرانے عجب بن والے گئے اے منکر عجب کھانے غرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تبھی تو ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تو زندہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا او کہاں تم نے دیکھے گے چند لانے والے کہاں تم نے دیکھے گے چند لانے والے میرا
رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد رضا فاضل بریلوی کا کلام احمد رضا نے کیا خوب پڑھا. واہ واہ. تشریف رکھیں. یعنی اس میں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.